مولانا بہت غصے میں ہیں اور ان کا خیال تھا کہ جس طرح 26 امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے تو ان سے جو ایگری کیا گیا ہے جس مدرسے کی رجسٹریشن کی شک کا پرٹیکولرلی انہوں نے آپ سے بات کی تھی وہ بھی ساتھ ہی پاس ہو جائے گا، لیکن معاملہ تو رک گیا ہے، ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے اور وہ تو اسلام آباد کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کیوں پہنچا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمہوری ملکوں میں اور جمہوری حکومتوں میں اختلافات ایک اچھی، میں کہتا ہوں حسن ہوتا ہے، کہتے ہیں جمہوریت کا کہ آپس میں اختلافات ہیں پھر وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مولانا صاحب کی وہ ٹھیک ہے بات 26ویں ترمیم میں بات ہوئی تھی تو میرا خیال ہے پی ایم صاحب کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اور اجلاس بھی میرا خیال ہے آ رہا ہے 10 کو، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تو جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ مولانا ناصر بٹ صاحب مجھے ہنسی آ رہی ہے اس لیے کہ آپ تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ایگری کیا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور اب جو اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں جو صدر مملکت نے اعتراضات لگا کے بھیجے ہیں، وہ ٹیکنیکلٹیز دور کرتے کرتے بھی بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو کیا گورنمنٹ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، جو چیزوں آپ کہہ رہے ہیں وعدہ کیا تھا، وعدہ وہ خلافی نہیں ہو رہی۔ اگر اس میں کوئی ایسی ہرڈلز آ رہی ہیں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو وہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان سے شیئر کیا جائے گا، ان کی بھی سمجھ میں جو بات آئے گی ہمیں بھی وہ سمجھائیں گے، تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کافی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ مولانا صاحب بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اگر کوئی اس طرح کی ٹیکنیکل مسائل ہے تو وہ اس کو حل کرنے میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا۔ لیکن جب مولانا صاحب بیٹھیں گے، میاں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے میرا خیال میں، اور آپ کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے کہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ کافی، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں کوئی جماعت ہے وہ جب کہتی ہے جی یہ چیزیں آپ حل کریں اور حکومت اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ ایک تو جماعت ایسی ہے، نہ وہ اپوزیشن ہے نہ کچھ ہے، وہ ایک سیاسی ٹولہ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھا سکتا جو جمہوری طریقہ اختیار نہ کرے، کوئی بھی ہے۔ چلے جو جس طریقے سے میں نے اس کو سارا ریسرچ کیا ہے اس میں تو یہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو اس میں مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، دوسرا اس میں مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے ایک قانون موجود ہے، تو پروسیجر اب کسی اور ڈائریکشن میں جائے گا۔ بہتر ہوتا اگر یہ چیزیں، یہ لوپ ہولز اگر تھے یہ پہلے بتا دیے جاتے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل کا منظور ہو جانا اور پھر صدر مملکت تک جا کے ان سارے معاملات کا سامنے آنا، اس کو کیسے دیکھیں؟ اس کو نااہلی کی طرح دیکھیں؟ کیا جب 26ویں ترمیم پاس کروا رہے تھے اس وقت سارے جلد بازی میں یہ چیز اوور لک کر گئے؟ کس طرح دیکھیں اس کو؟ اوور لک نہیں ہوا، یہ مسئلہ ابھی سے نہیں، یہ پہلے اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کی یہ خواہش اور یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں اگر جو ٹیکنیکل پرابلم ہے یا کوئی مسائل ہے تو اس کا حل بھی اکٹھے بیٹھ کے ہوگا۔ اب مولانا صاحب سے بات ہوگی، لیکن اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور اگر اس میں کچھ مسائل آتے ہیں، کچھ ٹائم لگے گا، تو وہ مولانا صاحب انڈرسٹینڈ کریں گے اور ہم مل کے بیٹھ کے۔ اچھا، آپ کی پریزنس کا میں فائدہ اٹھاتی ہوں، ایک اور بات کلیئر کر دیں۔ فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے پچھلے 1 ہفتے میں کافی ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نیشنل کاز پہ نکلا ہوا ہوں، اور انہوں نے بات کی ہے مینڈیٹ تسلیم کرنے کی، کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ آج انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کا تو مطلب کچھ اور نکلتا ہے، اور اوپر سے اگر اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں نیشنل گورنمنٹ کی ریومرز، تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ فیصل واڈا صاحب کی بات کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں۔ فیصل واڈا وہ ہم سے زیادہ انفارمڈ ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے بڑے جانثار تھے، اب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اب ان کی فکر بھی ہو گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے فیصل واڈا صاحب کی یہ بات ہے، تو پھر کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، وہ بھی دلا دیں ان کو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ان سے بھی ملے ہیں۔ اب یہی تو مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اتنی اہمیت دے رہی ہوں، میں اہمیت اس لیے دے رہی ہوں، وہ ان سے بھی ملے ہیں، وہ بلاول صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ MQM سے بھی مل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نیشنل کاز پہ نکلا ہوا ہوں۔
नहीं, हम उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीएम साहब से, उनको भी एक वजारत मिल जाएगी तो फिर वो मेरा ख्याल में अच्छा, उनके वो वजारत का जो मसला है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अच्छा, कि अगर कोई मसला है तो वो ठीक हो जाएगा, हमारे साथ है, वो हमारे बेंचों पे अगर बैठते अगर हैं। आपके जैसा एटीट्यूड हर एक का हो जाए कि जो जो मांगता है उसको दे दें तो मसले ही हल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि देखिए, यहाँ आप तो इस तरह का बिहेवियर है नहीं, यहाँ तो पावर पॉलिटिक्स हैं और हर चीज़ को बिटवीन द लाइंस रीड करना पड़ता है। देखिए, अब तो जिस तरह के हालात हैं, मैं तो ये मेरी ये ख्वाहिश है कि सारी सियासी जमातें एक पेज पे तो आ जाए कि हम इसमें जितनी ये पाकिस्तान में अब जो दहशतगर्दी हो गई है, हम्म। इसको ख़त्म करने के लिए एक पेज पे आ जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए एक पेज पे आ जाए। और ये बहुत ही एक पेज इस का वक्त मतलब नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं है? जी एक पेज का मतलब नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एक देखिए, एक पेज का मतलब ये है कि जैसे केपीके में अब कितने मसाइल हैं, वो जो दहशत गर्दी हुई, लोग मारे गए, कल भी वहाँ वो दहशत गर्दों ने हमला किया। तो जब एक इस नेशनल काज के लिए जब सब सूबाई वज़ीर आला और पीएम साहब इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग होती है, तो फिर अगर एक सूबे का वज़ीर आला हट जाए पीछे, जी मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, हालांकि उसी सूबे में ज्यादा है, तो उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि इस तरह की चीजों के लिए इकट्ठा, मेरा ये मकसद है कि अवाम की बेहतरी। और इस वक्त जो मुल्क जो है पाकिस्तान, उसको ये जरूरत है कि सब सियासी जमातें एक पेज पे होके अपने अपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन जहाँ मुल्क की सालमियत और अवाम की जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशत गर्दों को खत्म करने के बिल्कुल लिए यही बातें फैसल वाडा भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। अब सिर्फ देखना ये है कि किसकी बात का क्या मतलब है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम मिला।